بسم الله الرحمن الرحيم يوم الملائكة إيمانا وصدق الذين آمنوا شهدوا الذين كفروا عليهم فوق وعليهم كل منام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بحق الله ورسوله أن الله اللهم سبحانك إذا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم وبارك على حبيبك واجب الاحترام واجب المعلمين والعاملين تمام يقصد لنا تطبيق على اسلام جیسا نظام حیات اور جب تک یہ جہاں رہے گا اللہ کے اس پاکیزہ اور مقدس اسلام قدم کا پوری زندگی پر اس کی پاسبانی اور یہ پانی میرے اللہ کے اپنے دیتے ہیں تو اس دین کو کبھی بھی دیتے ہیں اور نور زمین کے خوش قسمت کبھی لوگ ہوں کہ اللہ اپنے دین کی اس پاسبانی کے لیے قبول فرماتا ہے ان کی صبح اور شام ان کی زندگی کی تمام صلاحیتیں اور ان کے اسباب کو ادھر اپنے دین کے راستے قبول کرتا ہے اس لیے کہ کل حشر کے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا ساری انسانیت کے بڑی حاضری ہوگی انبیاء کرام کی مقدس کلام کی اللہ کے حضور صلی اللہ کی ذات اپنے عرش پر متنزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تو اللہ کے سارے پاک کلام کو بھی قوت بلندی لگا اور یہ اس انسان کے حق سے نافرمانی ہوئی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پاک اور مقدس کلام کی بارے میں بتایا وہ اپنے اسقاطیت کلام کی سماعت کرو ہمیشہ کسی کی حق میں کبھی نہیں اس کے حق میں میرا یہ کلام ہو جائے گا میں اس کی شفاعت کروں اور اس کے خالد اور نام بولے گا اس کا انجام کی طرف جائے تو اللہ کے اس پاک اور مقدس کلام اس کے اندر زندگی کا خوبصورت پیغام اس کے اندر موجود زندگی کا ایک دین اور سب سے اعلیٰ کام یہ انسان کے لیے اس جہان کے اندر کا بہت بڑا اور
کہ میں نے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین عظمت اور تقدس پر ایسے خوبصورت نقوش ثابت فرمائے کہ جب تک یہ جہان رہے گا اس وقت تک ان کی علموں اور تقدس کے بنتے رہتے ہیں. اور اس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں مشاورت کی قرآن میں اس کی گن اپنے روا پر سنائی دیتے ہیں. میرے دوستوں آج کے دن سے 1442 سال اور 6 دن ہے یعنی 17 رمضان المبارک اور 2 دن. اب یہ 1444 ہے اور آج رمضان شریف 23 تاریخ اور اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے وہ 2 ہجری اور 17 رمضان المبارک یعنی آج سے 1442 سال اور 6 دن پہلے کا یہ آواز ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. مختصر بات ہے مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعداد 300 اور ادھر سے بخار اور پوری طاقت اور تفاقت اور تقاصر کا مظاہرہ کرتے مکے سے چل پڑے تھے. ان کے ساتھ ایک طرف کے لیے رات کو 9 اور 10 کو لوا کرتے ہیں اپنے لیے ناؤ روشن کچی ضرور ہوتے ہیں اور وہ آندھی اور طوفان کی طرف تعلیم چلا رہا تھا. اپنے طریق اسلام سے چند دن کا مہمان قرار دے کر اس کو چوکایا ہمیشہ کے لیے نکالنے کی تیار. جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالاتی ہوتے تھے اس کے حالات بھی بدل گئے ماحول بھی بدل گیا سوچ بدل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی رہنا کبھی یہ اسلام کے مقام کو جنگ کے لیے تیار ہوگا نہیں ہے نام جنگ کا وہ بڑا ہے تجارتی قافلے کو قابو میں لانا تھا اور اس کے علاوہ مگر اللہ عزیز بات ہے وہ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ سرو سامانی کے آنند بظاہر اسباب کی قیمت کے باوجود سامان ہرا وہ غرض کی قیمت کے باوجود اللہ تعالیٰ جو حکم حق کا اور اس کے لمبات ہے ہم بھی اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے روز زمین پر آج حق کی حقانیت اور باطل کے افعال کا فیصلہ کیا اور یہ بات میرے دل کی دشمنوں کو اتنی ضرور ہے. آج میں نے اپنے آواز کا یہ فیصلہ جو ہے اس میدان میں کیا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جانتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کھانا اللہ کی طاقت کا ہوگا وہ کہتے ہیں اس کام کے لیے تو آج کے ہر رب کو آج اللہ نے کوئی ہم نے نہیں نکال کیا ہم نے دونوں باتوں کو ہمیں سمجھا لو تواتم لختلفتم في المال ولكن الله امرا كان مقبولا جب وہ امر میں نے جاری کیا تھا تو آج اس کو ترک کرنے کو تیار ہے تو اپنے کو بھی منتخب کیا اسلام اور دشمن اسلام کا پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے مہاجرین اور انصار آئے ہوئے انصار کی تعداد زیادہ ہے مہاجرین کی کم ہے معاہدے کے روپ سے انصار ہمارے ساتھ جنگ کے پابندی ہوئے مسافر میں جو معاہدہ تھا اس کی ایک چیز یہ بھی کرتی کہ ہم اگر کوئی مدینے میں حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے اگر آپ باہر جا کر کسی سے لڑیں گے تو پھر ہم پابندی انصار کے ساتھ کوئی کریں گے تو اللہ کرے انصار ساتھ نہیں دیتے بالکل بہت ہی مشکل ہو گیا اور اگر ساتھ دیتے بھی ہیں تو ہماری تعداد کو پھر سب دے رہا ہے اور دشمن کی تعداد کم سے کم زیادہ وسائل کے حساب سے سواد کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے ظاہر کرو من کے لحاظ سے صحیح تو بہت بڑا مشورہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا دینوں کو چھ بندے جو میرے منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے دینا بڑا ہے اس میں آپ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کو پر 313 کے ساتھ تو بجائے حیران ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک یہ شہید ہے پہلی بات بڑا شہید بڑا کیسے فرمایا جب طالوت اور جالوت کا آمنا سامنا ہوا تھا تو طالوت کی فوج میں 113 مجاہد تھے اور سامنے کموں میں خلاف کو قریب جالوت اور اللہ نے جس طرح ان 313 کو جالوت پر پتہ دی میرے اللہ سے میرا یہ یقین ہے کہ آج مجھے اس کا اللہ بتانا ہمارے ہاتھ ٹھیک ہے مشورہ شروع ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے سب سے پہلے اور ایک بات ایک ہی گزرا کہا جو آپ کی طرف سے فیصلہ آئے اور جو اللہ چاہتا ہے ہم اس سے لوگوں نے یہ کہا کہ فیصلہ پورا ہے یا نہیں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے اور آپ نے کر گزرنا تو ہم آپ کے ساتھ کیا یہی بات اگر عمر یہی تعلیم کرنا اب گجرات میں نسبت صحابہ جمع کرا یہ تو مختصر باتیں تھی جو انہوں نے کی بات تو ہے تفصیل طرف بھی جاتے ہوئے پتہ تو لگے اللہ خان نے ہمارا وہ کھڑا ہوا جب گجرات میں نسبت سے آج گجرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے آپ کی ضرورت کی صداقت اور حقانیت پر گواہی دی اگر اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ آج میدان لگ جائے اور اسلام سامنے کھڑے ہو جائے حق پر باطل پر فیصلہ ہو جائے تو پھر ہو جائے
آپ یہ تصور میں نہیں لائیے کہ ہم آپ کو وہ جواب دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے دیا فَذَبْ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں کہیں تصور نہ لے آئیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، ہم آپ پر اپنی جان نچھاور کرتے رہیں گے۔ یہ بڑا مقام انجام کے ایک بات اور عرض کروں، مقداد نسبت جب یہ زمین پر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کے سامنے ان اصحاب بدر کے موجودگی میں جو تقریر کر رہے تھے، اس کے جواب میں اللہ کی ذات ایک تقریر آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے کر رہا تھا، وہ بھی ایک تقریر کر رہا۔ زمین پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بول رہے تھے اور آسمان پر میرا اللہ حکم صادر کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میں نے آسمان پر جب نگاہ کی تو میں نے ملائک کو متحرک پایا، اللہ کی طرف سے انہیں بھی حکم ہو چکا تھا، وہی ہو گئی تھی۔ اس مقداد کی تقریر کی عملی تعبیر تم نے زمین پر جا کر بننا، میری طرف سے حکم ہے کہ تم بھی جاؤ۔ اور فرمایا تو تیرے رب نے اس وقت فرشتوں کو بھی حکم جاری کر نیچے سے مقداد بول رہا تھا اور اوپر سے اللہ کی ذات فرشتوں کو حکم دے رہی تھی۔ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد کی تقریر کے دوران میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ عرش پر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، فرشتوں کو جنگ کے حکم صادر ہو گئے ہیں۔ جبرائیل امین گھوڑوں کی فوج لے کر آسمان سے اتر آئے اور حدیث بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ارشاد فرمایا تھا، ابوبکر وہ دیکھ جبرائیل دنیا کے پاس کھڑا ہے اور گھوڑا اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا چہرہ بھی گردانود ہو چکا ہے، جنگ کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، کرتے تو کارکنان قضا و قدر ہے، مگر نام خدام محمد کا روشن ہو جاتا ہے۔ آج بھی 1442 سال اور 6 دن گزر جانے کے باوجود اگر کوئی اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو پاس پانے کا نیت اللہ کے دل سے کر لے اور اس کے لیے اپنے آپ کو میدان میں کھڑا کر لے اور اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاس پانی اور آبیاری کا مسلم ارادہ کر لے تو میرا اللہ کریم اور قادر ہے، وہ ہمارا بھی اتنا ہی دعا ہوگا۔ تو ضرورت سمجھ کی ہے کہ کون اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتے آئے اور وہ کھڑے تو پھر 14 صحابہ شہید ہو گئے، شہید تو ہوئے۔ میں نے کہا وہ اللہ سے معاہدہ کیے کھڑے تھے کہ اللہ ہم ایک دفعہ جب گھر سے آئے پھر اب ہم گھر واپس نہیں جانے چاہتے، ہم تیرے حضور آنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی، انہیں اپنے حضور بلا لیا اور باقیوں کو اللہ کریم نے کفار کے ساتھ لڑا دیا اور اس کے نتیجے میں اسلام کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا لہرا دیا اور کفر کو نیست نابود کرتے قریش کے بدر میں گاؤں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بدر کا میدان چل کر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں رات کو جھونپڑی مبارک لگائی گئی تھی، اس کے اندر اب وہاں مسجد ہے، مسجد علی، وہاں ہم نے الحمدللہ نماز پڑھی۔ 14 سال 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 14 س
دیکھا بالکل ہے تو پیدا نہیں دیکھا شہداء احد کے مزارات جو ہیں دور سے نظر آتے ہیں، دیکھے نا اللہ جانتا ہے اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی قبور ہے مطہرہ پر جو کنکر پڑے ہوئے تھے وہاں، وہ کنکر ایسے لگتے تھے جیسے جنت کے ہیرے چن چن کر اللہ نے ان پر ڈال رکھے ہیں، وہ کنکر نظر نہیں آتے۔ ان کی قبور مطہرہ کا نظام جو تھا وہ سارے کا سارا اللہ نے وہی جنت کے ساتھ منسلک کر رکھا تھا۔ وہ بڑے میدان بجر میں تھے مگر اصل میں وہ جنت کے ہیرے جواہرات میں لپٹے ہوئے موجود پڑے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے بھی پھر آسمانوں پر حکمرانی کر دی۔ ابن منذر کہہ رہا ہے کہ ہم 313 ہے تو باقی وہ بہت زیادہ ہے، تو اگر وہ 1000 ہے تو پہلے حملے میں ہم نے 1000 کا رشتہ پایا۔ اسی کا ہم بھی میدان سے گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، کفر سامنے آ گیا، صفیں جم گئی، صحابہ کے باہر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جس شان سے میدان میں آئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب بات ہے، ایک بہت بڑا شتر مرغ کا پر تھا ان کے پاس، انہوں نے وہ شتر مرغ کا پر اپنی کمر کے ساتھ اوپر کمر بند باندھا۔ جب وہ لڑائی میں آئے ہیں میدان میں تو شتر مرغ کا پر بھی ساتھ لہرا رہا تھا۔ دنیا نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کا چچا حمزہ ہے جو اپنے بھتیجے کی آج جان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ یہ دنیا کو پتا ہو کہ محمد رسول اللہ کا چچا بھی شتر مرغ کا پر باندھ کر میدان میں اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا۔ سب سے پہلا جو مبادرت ہوئی ہے جس میں کفار کے بھی 3 آدمی آئے اور ادھر سے اسلام کے بھی آئے، پہلے تلوار زنی کا مظاہرہ اس روئے زمین پر اسلام کے حق میں اور کفر کے خلاف جو کیا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ، اس کو للکارا، اس نے کہا آؤ میدان۔ پہلی تلوار اس کی چلی ہے۔ یہ جبرائیل نے بھی نظارہ دیکھا تھا، گھوڑے سمیت آیا ہوا تھا۔ باقیوں پر تو اللہ نے کیف عطا کیے تو کیف سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں بدر کی جنگ تھی تو ہمارا حال یہ تھا کہ مجھے اس حد تک اونگ آتی تھی کہ میرے ہاتھ سے کئی دفعہ تلوار گری میں نے اٹھائی، مجھے اونگ آتی تھی، مجھے تو جنگ لگتی نہیں تھی، میرے کو جیسے کسی شہر سمجھتے تھی وہ میں کھڑا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں سے جنگ کی ہولناکی نکالی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات ہم سارے سو گئے، بڑی گہری نیند سوئے، اگر نہیں سوئے تو 3 افراد نہیں سوئے، تو ساری رات ہم سو رہے اور وہ جاگ جاگ کر اللہ کے حضور دل گرا کر اللہ کے لیے کی عظمت اور تقدس کی بھیک مانگتے رہے۔ عریش بدر میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے اور اس میں صرف ایک اور ہستی تھی اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور اس جھونپڑے کے دروازے پر پہرا دینے والا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ بس باقی تو کہتے ہم تو سوئے پڑے تھے، تو ایسے لگتا تھا یہ کوئی جنگ کا تو غور نہ کی۔ اللہ نے کہا ہم نے سب سے پہلا انعام جو محمد رسول اللہ کے قربان پر نازل کیا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں سے ہم نے جنگ کا خوف نکال دیا، ہم نے ایسا کیف اور سرور بھرا، اے میدان جنگ میں کھڑے ہوتے بھی ان کے اوپر ایسا لباس طاری کیا کہ ان کے ہاتھ سے تلواریں گر گئی۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو جو ڈھالیں لے کر ہم اپنے دفاع کے لیے لائے ہوئے تھے لوگوں نے وہ ڈھالیں اپنے سینوں پر لگانے کے بجائے اپنے سروں کے نیچے دے کر کھڑے کھڑے اٹھ رہے کیونکہ ہم نے یہ عجیب چھما دیکھا۔
آج بھی آپ خدان محمد کی قربانیوں کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ جس نے بھی طاغوت کے ساتھ ٹکر لی ہے اس کے اوپر اللہ تعالی نے نواز قائم کیا ہے، اس کو کیف بخشا۔ ورنہ جب سامنے اتنی طاقت ہو، سامنے اتنا زبردست طاغوت کا انتظام ہو، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے بندہ پریشان نہ ہوتا، مگر اللہ پریشان ہونے نہیں دیتا۔ وہ اتنا غیور اور تازہ ہے کہ وہ بندے کے اندر سے خوف نکال کر اپنی محبت ایسی بھر دیتا ہے کہ بندہ مخمور اور مست ہو کر دیتا ہے۔ افغان مجاہدین میں سے مجھے ایک آدمی نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم امریکہ اور روس کے خلاف لڑے تھے تو ہماری بعض اوقات حالت یہ ہوتی تھی، ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ میں میزائل ہوتے تھے۔ اللہ جانتا ہے ہم نے ڈنڈوں کے ساتھ حملہ کر کر ان طاغوت کے فوجیوں کو مار دیا۔ یہی تاریخ ہے، یہ اخباروں کی آیت ہے۔ یہ کیا یہ نواسط ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت میدان جنگ میں ہو تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور اگر یہ کیفیت نماز میں آ جائے تو یہ شیطان کا ہوتا ہے، کیونکہ نماز کی سستی لانا جو ہے شیطان کرتا ہے۔ اگر میدان جنگ میں یہ کیفیت ہو جائے تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے بھی ملائکہ کو حکم دے دیا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ فرشتوں کو بھی اللہ تسلی دے رہا تھا۔ زمین پر محمد رسول اللہ کے خدام میں مقداد بن اسود اور سعد بن معاذ کو سمجھا ہوئے تقریریں کر رہے تھے، اوپر سے اللہ بیٹھ کر عرش پر ملائکہ کو تسلی دے رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کرو انی معاکم۔ کیسی مماثلت ہے، کیسی عجیب کیسی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہے تو پھر وہ دلوں کی دھڑکنیں بھی بڑی مشابہت ہو جاتی ہیں، تشابہت قلوب مشابہت ہو جاتی ہے۔ اور یہی مشابہت قلبی جو ہے، مماثلت قلبی جو ہے، یہ ترقی درجات منازل اولیاء کا حصول، ولایت اور ہدایت اور فرقان اور فیضان کے حصول کے لیے قلبی مماثلت بڑا کام کر جاتی ہے۔ یہ قلبی مماثلت کی تو ہے، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور کے دامن میں ایک اپنے لحیف النزا کندھے پر اٹھا کر محمد رسول اللہ کو غار ثور تک پہنچا، جو کفار کے طائف اور کھوجی آئے تھے، وہ جب کھڑا دیکھتے ہوئے آیا تو جہاں آ کر حیران اور ہکا بکا ہو گیا۔ اس نے کہا پیچھے سے تو دو آدمیوں کے پیروں کے نشان آ رہے ہیں، یہ پہاڑ کے دامن میں ایک ہو گیا، دوسرا کہاں گیا؟ تو پھر حیران رہے دوسرا کہاں گیا؟ اب اسے کون بتائے کہ اللہ کے نظام اپنے ہوتے۔ اس نے صداقت پر نبوت کو سوار کر دیا اور محمد رسول اللہ کو ابو بکر صدیق نے غار ثور تک پہنچا دیا۔ وہ غار پر چڑھنے تو آدمی بندے کے لیے وہاں 5-6 گھنٹے لگتے، اور جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس پر تو آپ 10 قدم نہیں چل سکتے تھے۔ پتہ ہی وہ بندہ کیسے اٹھا اور کس طرح لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ کہ اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا سارا نظام، اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اس کے سینے پر ہم خود پھر انوارات برساتے، پھر ہم اسے خود اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس سے بر اور سلیقے اور طریقے سکھاتے، پھر ہم اسے میدان میں کھڑا کرتے ہیں۔ جب وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو اشارہ وہ کرتا ہے اور کام ملائکہ کر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ نواز کے بعد دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کفر کے دلوں میں اسلام کی عظمت کا رعب ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرف میں رخ کرتا ہوں
ایک مہینے کی مسافت تک دور بیٹھا ہوا کافر پر میرا روپ چاہتا پسند. یہ جو روح ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اس کو وہ عطا کرتا ہے. ہمیشہ اہل حق یا میدان میں آئے ہیں، اس کے بعد تاغوت ہمیشہ لرزت حاصل ہو جاتا ہے. یہ انعام ہوتا ہے اللہ کا نواز بھی. اور پھر یہ اب ملائکہ نے پتہ کیسا کیا، یہ بات بتاؤں. ہر انسان ہر مجاہد کے ساتھ ایک فرشتہ ہو گیا. ہزار تو وہ آئے ہوئے تھے، اور ایسے دیکھا جائے تو کموں میں ایک مجاہد کے ایک صحابی کے ساتھ 3 فرشتے ہوتے، کیونکہ 1000 آئے تھے. بعد میں 3000 کا لشکر وہاں ریزرو میں تیار کرا تھا. جنگ کے ایک مرحلے پر افواہ اڑائی ابلیس نے کہ ایک اور 5000 کا لشکر قرض لے کر آ رہا. اللہ نے فرمایا میں نے بھی 5000 فرشتے آسمان پر تیار کر دی. ہم سطح ملائک، ہم سطح آلاف من الملائک، ہم نے بھی 5000 فرشتے کھڑے کر. اگر وہ جائیں گے تو پھر آج ہر کافر کے لیے میں ایک فرشتہ بھیجوں گا. ہر فرشتہ تو پوری کائنات پر ایک پھونک مارے تو ساری ہو جائے گی. اللہ کے امر سے جب فرشتہ صرف پھونک مارے گا تو کائنات پلک کی جھپٹ سے بڑے ہو جائے گی. وہ بھی اتنا ضرور ہے، اتنا قادر ہے. اس نے کہا اگر دشمن 1000 ہے تو آج محمد رسول اللہ کے خدام کے لیے میں بھی 1000 فرشتہ بھیج دوں گا. وہ جب کسی کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ بھی ربوبیت سے مظاہرے نہیں کرتا. تو صحابہ فرماتے ہمارے کان میں آواز سی پڑ جاتی تھی، کفار تو تم سے ڈرے ہوئے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم حملہ کے قابل نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں اگر ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تو ہم تو بھاگے ہیں. یہ وہ فرشتے کی طرف سے صحابہ کی باہر کے کان میں القا کرتا تھا ملائکہ. اور وہ فرماتے ہیں جب ایک کو سنتا تھا تو ہم دوسرے کو بتا دیتے پکڑو کچھ بھی نہیں ہونا، وہاں تو سارا کام اپنا ہوا پڑا، وہ سارے ڈرے پڑے، فکر نہ کرو. تو اللہ کہتا ہے اصل میں یہ ہم نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. کافر کے دل میں ہم نے ویسا ڈالا تھا کہ فرشتے نے جا کر ہر ایک مجاہد کے کان میں بتا دیا اب آگے کچھ بھی نہیں ہونا، تو تلوار اٹھاؤ کام ہمارا ہو جائے گا، وہ دل جائے گا کوئی جیت جاؤ گے ٹکڑے. وہ کہتے ہم نے ایک دوسرے کو جب یہ بات بتایا ہم بھاگے ٹکڑے. ٹکڑے تو وہ نہیں ہوتے. علی جہاں نے بھی کوئی کمی تو نہیں کی تھی، اس نے بھی تو کہا تھا کہ اوپر سے بنائے نہ اٹھاؤ. یہ نہیں، یہ تو آگے گھنٹے کے لیے میں کر کے آتا ہوں پر تم سوال کے واپس چلی جائیں گے. اسلام کو مک جائے، اسلام کو مکاتا آج بھی پورے بدر میں اس کی چیزیں آسمانوں تک پہنچی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے بعد ایک دفعہ میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں اونٹنی پر سوار آیا تھا، میری اونٹنی بکھرے لگ گئی. مجھے سمجھ آ گیا میں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں جہاں وہ کنواں تھا اس سے نزدیک تو دھول اڑ رہی. میں نے خیال کیا تو مجھے خوب سمجھ آیا کہ ابھی جہل کو اس کنویں سے نکال کر ملائکہ جہنم کے عذاب دے رہے. جب عذاب دے رہے تھے تو میں نے جب نزدیک آیا تو روح سن کر پہچانتی ہے یہ بارہ علیحدہ سے ایک مسئلہ ہے. میں دوسرے کو آپ کو احوال بتا رہا. تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ اتنا عذاب شدت سے ابھی جہل کو ہو رہا تھا کہ لہب بدر سے نکال کر کہ اس کی دھول میدان بدر میں بات سنائی کہ اس وقت تک دھول چلا پڑا پتہ نہیں کیا کیا ہوا. جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو میں نے روحانی طور پر سنا اور وہ کہہ رہا تھا اس کے یا عبداللہ. عبداللہ پانی اسی طرح روح کو کیا ہوتی ہے اسے کو بدل جس کو دنیا میں دیکھا ہوتا ہے اس کو بدلا کرنے کو پہچانتا. تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا اس کا یا عبداللہ
تو مجھے فوراً آواز آئی لا تسقِ یا عبداللہ، مجھے ملائکہ نے کہا اس کو پانی نہ دو، اسلام میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر روک ڈال رکھا تھا اور ہم نے فرشتوں کو کہہ رکھا تھا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ روئے زمین کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ فرشتے نے 10 50 جنگ لڑی۔ فرشتے کا کام جنگیں لڑنا تو نہیں ہوتا، وہ تو آتے ہیں اللہ کا امر لے کر۔ یہ نبی امین نے اپنے 600 کموں میں 700 پر ہیں، ان میں سے ایک پر اس نے قوم لوط کو اٹھایا، ایک پر، اور وہ زمین کو اس نے تحت سرا تک اٹھیڑا، سیدھا اوپر لے گیا اور پہلے آسمان کے نزدیک جا کر نیچے پلٹا ہے، اور آج تک اس کے نشان و زمین آج تک ہموار کو نظر نہیں آتی۔ زمین کی بستیوں میں جا کر دیکھو، اللہ آباد انہوں نے اس زمین کو جو کھیلا ہے تو وہی تو آج وہ سمندر ہے جس کو پہلے گردوار کہتے ہیں۔ آج بھی وہاں کوئی چیز جائے تو وہاں زندہ نہیں رہ سکتی، آدمی مخلوق بھی نہیں رہ سکتی۔ فرشتے کا تو یہ حال ہوتا ہے، طاقت اللہ نے رکھی۔ تو اللہ بھی اچھا عجیب ہے، اس نے فرمایا میں ایک بندے کے لیے جو ہے میں بھی اگر وہ 1000 کافر آیا ہے تو میں ادھر سے 1000 فرشتہ بھیجتا ہوں۔ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تسلیاں دے رہے تھے اور ہم حیران ہو گئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے کافر کی گردن مارنے کے لیے، تلوار ہماری ابھی ہوا میں ہوتی تھی، اس کی گردن اڑ کر دور جا پڑتی تھی۔ انہیں آج یہاں سنا یہ کیا ہوا؟ فرمایا تلوار توڑی اٹھتی تھی اور فرشتہ کام کر جاتا تھا، میرا اشارہ ہوتا تھا اور اللہ کا حکم تھا وہ عمل کر جاتا تھا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بعد میں کفار کے لاشیں اکٹھے کر رہے تھے تو ہمیں لاش دیکھ کر فوراً پتہ لگ جاتا تھا یہ ہمارا مارا ہوا ہے اور یہ فرشتے کا مارا، ہم دیکھ کر بتا دیتے تھے۔ تو اللہ کے دین سے بتائیں کرو، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے پاس پانی کا حق ادا کرو۔ آج امت محمدیہ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے پاس پانی کا۔ ارے اور اللہ کا دین تو عبد العباد تک رہے گا، کفر اور طاغوت ہمیشہ نست و نابود ہوگا۔ اگر تو نے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے ساتھ نہایت پاسبانی کے نیک جذبے کے ساتھ بتا رہا ہے تو تیرا کام ہو جائے گا، تو اپنے لیے تیرا کام ہو جائے گا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں شہداء بدر جو تھے ان کے بعد جو پتہ کیا ہوا وہ تو اللہ کے حضور پہنچ گئے، ان کا اسلام تو آ گیا، ان کا تو سارا کچھ آ گیا، وہ تو اللہ کے حضور سے رخرو ہو گیا۔ ہم اللہ کے حضور سے رخرو ہو جائیں گے، اللہ کا دین کی عظمت اور تقدس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس میں حصہ ڈالو گے تو کوئی اپنے حصے کا انعام پائے گا۔ آج اس کی ضرورت ہے امت محمدیہ کو، آج اپنے دین کے تقدس کی پاس پانی کا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ طاغوت اور کفر کے خلاف سینہ شکر ہو کر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا لہرانا آج امت مسلمہ کا پہلا منزل ہے، اور اس کا آغاز اپنے ملک سے کر دو۔ یہ تو ہم نے بنایا ہی اللہ کے دین کے لیے تھا، کلمے کے نام پر آیا تھا، طاغوتی نام کے لیے آیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے آباء اجداد نے جو خون کی ندیوں سے کلمے کے نظام کی آواز کو سینچا تھا وہ اس طاغوت اور کفر کی عیاشیوں کے لیے تھا یا محمد رسول اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا لہرانے کے لیے؟ کل کو جب اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور ہمارے آباء اجداد نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پوچھا کہ ہم نے جو اپنی رگوں سے خون نچوڑ کر تیرے نام کی عظمت اور تقدس کے لیے قربانیاں دی تھی، پیچھے ہم نے امانت ان کے سپرد آئے تھے، بتاؤ کہ تم نے پھر ہماری اس امانت کی پاسداری کی یا نہ کی؟ تو ہمیں کیا جواب؟ اس دین کی پاسداری کر، اسلام کی عظمت اور تقدس کو زندگی کا حاصل پر محنت پر منزل بناؤ، اللہ کے نام کے ساتھ بے وفائیاں نہ کرو، اللہ کے اس قرآن کو غیر ترقی یافتہ نہ کرو، ہماری ترقی اسی کو
اللہ کا یہ پاک اور مقدس کلام اور اس کے اندر موجود رضا یہ صرف اس جہان میں ترقی کا ضامن نہیں ہے، نکیرین کے سامنے قبر میں بھی یہ تیرا تحفظ کرے گا۔ حشر کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہو کر بھی تیرے حق میں بولے گا اور تجھے پل صراط سے گزار کر جنت کے دروازے پر کھڑے دیوان کے حوالے کر آئے گا۔ یہ وہ نظام ہے، اس کے ساتھ وفا۔ ارے طاغوتی نظام سے ہمدردیاں چھوڑ دو، اس کے حق میں فتویٰ دینا چھوڑ دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فتوے مفتی کائنات ہے، اللہ کی ذات ہے، جو وہ کہتا ہے اس پر چلو۔ اللہ نے فرمایا میرا فتویٰ ہے تو للہ یفتیکم، کہتا میرا فتویٰ ہے، یہ قرآن اللہ کا فتویٰ ہے، اس پر چلو۔ مفتی کائنات ہے وہ، اس نے یہ بنایا، فیصلہ اس کے سامنے رکھ کر ہوگا کہ تو کیا تھا، تجھے کیا پیغام ملا تھا، تو کیا کرتا رہتا تھا، اور کس منہ سے اور کس کمائی سے اور کس نامہ اعمال سے میرے پاس آیا ہے، شاید کو سامنے کر دے گا۔ اس وقت نامہ اعمال کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، دیکھیں میں نے کیا کیا تھا اور ہے کیا۔ میرے بھائی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے اور وہ کرے گا۔ آج کل کا ملا کہتا پھر رہا کہ جی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے دن میں، میں نے کہا تم صرف روٹی کھانا ہے، تم صرف عیاشیاں کرتے آئے ہو، تم صرف طاغوت کے ساتھ اندر خانے ڈالنے بھی آئے ہو، کفر کے نظام کے حق میں فتوے دینے آئے ہو، تمہارا کیا کردار ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ایسا ہم کرتے ہیں، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس نے بھی میرے اور میرے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، فرمایا میرا غضب اس پر بہت شدت سے پڑے گا۔ ارے یہ اللہ کے غضبوں کا ہی تو اظہار ہو رہا ہے جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ ارے ہمارے ملک میں جو عذاب اس وقت مسلط ہے وہ اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس سے بے وفائی کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن اور اسلام کے ساتھ غداری کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام کے پاکیزہ اور مقدس نظام کا بے وفائی کرنے کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ باقی سارے تجزیے غلط ہیں۔ ارے اللہ ہم سے ناراض ہے، اس نے ہمیں فرنگی سے ایک بہترین خطہ زمین چن کر عطا فرمایا تھا، ہمارے آباء و اجداد کی دعاؤں کو اور ان کے آنسوؤں کو اس نے شرف قبولیت فرمایا تھا، اور ہم اس کے بعد آ کر 75 سال میں اللہ کے دین کے علاوہ یہاں سب کچھ ہے۔ ارے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی طرف آؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اس کے دین کے ساتھ وفائی کرو، اس کی عظمت اور تقدس کے لیے سرے میدان کھڑے ہو کر اپنے طاغوت کے سامنے اپنی وفاؤں کا لوہا بنواؤ۔ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آنے والی نسلوں کی دنیا سنور جائے گی، تیرا قبر اور حشر بھی سنور جائے گا، کوئی صراط پر بھی کامیاب جائے گا، اور جب جنت کے سامنے کھڑا ہوگا تو تجھے جنت کے فرشتے بھی آ کر تیرا استقبال کریں گے اور وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، قرآن کے الفاظ کہ حضور سلام علیہ جناب کا میدان مارا ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ یہ بھی قرآن کے اندر الفاظ ہو رہے ہیں، ان کی طرف آؤ، اللہ کے دین سے وفا کرو، محمد رسول اللہ کے ساتھ حشر کے دن روبرو ہو جاؤ، اللہ کو شام کے علاوہ کچھ پسند نہیں ہے، یہ بات قرآن میں موجود ہے، اس کی طرف آؤ اور اس سے زندگی کا حاصل کراؤ۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔